تمام صحابہ کرام نے جتنی حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں وہ تمام کی تمام وہی نہیں ہیں جو براہ راست نبی علیہ السلام سے انہوں نے سنی ہیں، بلکہ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سن کے ان کو بیان کیا ہے، اور ان واسطوں کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ صحیح بخاری میں آپ نے تو پڑھا ہے، معروف واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری مقرر کر لی تھی اپنے انصاری بھائی سے کہ ایک دن میں کام کروں گا، ایک دن آپ کام کریں، جس دن میں چھٹی پر ہوں گا میں تعلیم حاصل کروں گا۔ اللہ، اور جب آپ چھٹی پر ہوں تو آپ تعلیم حاصل کریں، جو آپ سیکھیں وہ مجھے بتلا دیا کرو، جو میں سیکھوں وہ آپ کو بتلا دیا کروں گا۔ سمجھے نا؟ تو اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تمام چیزیں یا جتنی باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی ہیں وہ سب کی سب نبی علیہ السلام سے مسموع براہ راست نہیں ہیں، دوسرے صحابہ سے سن کر بیان کی ہیں۔ اب وہ ان کا واسطہ بیان نہیں کرتے اس لیے کہ صحابہ صاحب عادل ہیں، صحابہ صاحب کے سب کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ اگر صحابہ عادل نہیں ہیں تو صحابہ کی یہ تمام روایات وہ بھی مرسل قرار پائیں گی۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ان کی روایات بھی کیا ہیں؟ مرسل قرار پائیں گی کہ یہ مرسل ہیں، اور پھر وہ روایات کا سارا ذخیرہ ناقابل اعتبار ہو جائے گا۔ بات سمجھے؟ عدالت صحابہ کا مسئلہ پھر کہاں جا کے گرتا ہے؟ عدالت صحابہ کا مسئلہ یہاں تک آ گرتا ہے کہ اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو بلا مبالغہ کہنا چاہیے 70% احادیث مبارکہ مرسل کی نظر ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے؟ سمیتوں کے ساتھ روایتیں یا روایتوں کے ساتھ روایتیں تو بہت کم ہے نا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سننے سے، دوسرے سے سننے سے ہو سکتا ہے، بیان دیکھا انہوں نے ہو، آگے بیان کر دیا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی لیے ائمہ محدثین رحمہم اللہ کا یہ اس بات پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ صحابہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ عادل ہیں۔